الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام، مولانا و مولا الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، نبی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ درود پڑھ بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی، پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور بے شک حسین کشتی نجات۔ امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہے، یعنی اگر ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پہ آؤ، اور اگر نجات چاہتے ہو تب بھی در حسین پہ آؤ۔ نجات کب ملے گی، کیسے ملے گی، اس کے لیے بھی جو امام حسین علیہ السلام ہیں، جو کشتی نجات ہے، انہوں نے اس کا عملی نمونہ بتایا کہ نجات اگر تمہیں ملے گی تو کیسے ملے گی۔ پوچھ کے بتایا لوگوں سے اقرار کرا کے بتایا کہ نجات تمہیں کیسے ملے گی۔ نجات کی کشتی ہے امام حسین علیہ السلام۔ ایک شخص آیا اور اس کے بعد اس نے مسجد النبوی میں پہنچا، اور مسجد النبوی میں پہنچنے کے بعد وہاں پر عتبہ بن ابی سفیان بھی ہیں اور عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی۔ اس نے جا کے کہا کہ میرے اوپر ایک قتل کی دیت واجب ہو گئی ہے اور مجھے دیت ادا کرنی ہے، آپ ہمیں ادا کریے۔ عتبہ اپنا ایک گروہ لیے بیٹھے ہوئے مسجد میں، عبداللہ ابن زبیر ایک الگ طرف ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی ایک جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تشریف فرما ہے، عتبہ کے پاس پہنچا تو عتبہ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، اور جب جا کے سائل نے سوال کیا تو عتبہ نے اپنے غلام کی جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ 100 درہم انہیں دے دو۔ تو اس نے مانگنے والے نے کہا کہ مجھے ایک پوری دیت چاہیے، نہ کہ مجھے 100 درہم چاہیے۔ دیت اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، کہا مجھے یہ چاہیے۔ وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا، عبداللہ ابن زبیر کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ مجھے دیت چاہیے اور دیت ادا کرنا۔ انہوں نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ 100 درہم اسے دے دو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آیا در سے خالی ہاتھ نہ جائے تو لہذا تھوڑا سا لوگ دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں پورا چاہیے، اور یہ کہہ کے آگے بڑھا۔ پھر اس کے بعد آخری منزل پہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور ان سے سوال کیا
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि हर इंसान को उसके इल्म और मारिफत के लिहाज से अदा किया जाता है। मैं तुझसे सवाल करूंगा, अगर तू उसका सही जवाब देगा तो मैं तुझे अदा करूंगा। उसने कहा फर्जंद रसूल सवाल करिए। पूछा कि ये बताओ सबसे अफजल अमल क्या है? सबसे अफजल अमल क्या है? तो इमाम उसने कहा कि सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान। सबसे अफजल अमल क्या है? कहा अल्लाह पर ईमान सबसे अफजल अमल है। अब उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि दूसरा सवाल ये किया कि ये बताओ कि नजात किस में मिलेगी? नजात कैसे इंसान को मिल सकती है? कहा कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा उसे नजात मिलेगी। अल्लाह पर भरोसा करेगा उसे नजात मिलेगी। ये भी कहा कि अल्लाह पे भरोसा करेगा। देखिए, नजात के लिए अल्लाह पर भरोसा जरूरी है कि इंसान का अल्लाह पर भरोसा कैसा हो। अभी जैसे बारिश हो रही थी, भरोसा के लिए वो मिसाल देते हैं कि एक जमाने में कैद पड़ गया, यानी अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह पे भरोसा हो। नमाज जब बारिश ना हो रही हो और कहत पड़ जाए तो नमाज इस्तिस्का होती, 3 दिन रोजा रखते, फिर बियाबान में जाकर सब नमाज पढ़ते, दुआ मांगते, तो बारिश होती है। जब नमाज इस्तिस्का के लिए निकले तो सब लोग ऐसे ही निकले, लेकिन एक बच्चा था जो अपने हाथ में छाता लिए हुए थे। कहा कि इस कहत साली में तुम छाता लिए हुए हो? कहा कि दुआ करने के लिए, यानी ये होता है। कहा कि अल्लाह पे भरोसा इसे कहते हैं, अल्लाह पे भरोसा इसे कहते हैं कि अल्लाह के भरोसा क्या है। वरना इंसान, मैं आपके सामने अर्ज करूं कि इंसान अगर गैरुल्लाह पे भरोसा करता है तो वो धोखा खा जाता है, वो हलाक हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा करता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है उसे कामयाबी मिलती है। अल्लाह पे जो भरोसा करता है उसे कामयाबी मिलती है। वरना गैरुल्लाह पे जो भरोसा करते हैं कि कोई अगर अपने माल पे भरोसा करे, कोई अपनी जायदाद पे भरोसा करे, कोई अपनी औलाद पे भरोसा करे, कोई अपने खानदान पे भरोसा करे, कोई अपनी शोहरत और मकबूलियत पे भरोसा करे, कब कौन सा मामला खत्म हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, चूंकि अल्लाह बाकी है, लिहाजा उसको नजात मिल ही जाएगी। एक सलावत। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही दर्स दिया। यजीद के पास सब कुछ था, दुनिया का सब कुछ था, दौलत उसके पास, शोहरत उसके पास, लश्कर उसके पास, प्रोपगंडा उसके पास, मीडिया उसके पास, सब कुछ था, लेकिन उसका अल्लाह पे भरोसा नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाहिरन ज्यादा न लश्कर था, न अफराद थे, न ज्यादा माल था, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था। पर सर को अपनी आखिरी कुर्बानी के वक्त सजदे में रख के कहा, रज़म बेक़रार या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ परवरदिगार तेरा हुसैन तेरे फैसलों में राजी है, ऐ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले। तो हुसैन के पास कुछ न था, लेकिन अल्लाह उनके लिए काफी हो गया। यजीद के पास सब कुछ था, उसके बावजूद वो कुछ न बन सका। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। एक नारे हैदरी, नारे सलवा। आपने बुलाया फरमाया कि जिसका अल्लाह पे भरोसा होता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है उसके लिए अल्लाह काफी हो जाता है। कुरान ने भी कहा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, और वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, कि जो भी अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। जो भी अल्लाह पे भरोसा करेगा, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। दुनिया हमारी मुश्किल यह है कि हम सब पर भरोसा करते हैं सिवाय परवरदिगार के, सब पर भरोसा करते हैं, और आखिर में जब हर तरफ से इंसान धोखे खा लेता है और उसके बाद आखिरी उम्मीद उसकी जब बनती है तो वही परवरदिगार होता है और वहीं पे उसे निजात मिलती है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। एक नारे हैदरी,
جب انسان آخری امید پہ پہنچتا ہے، جب کوئی نہیں بچتا ہے، اور آخر میں کون کا صرف پروردگار ہوتا ہے۔ جب آخر میں مال ہے، مال رخصت ہو جائے گا، اولاد ہے، اولاد انسان کے قبر تک ساتھ آئے گی، لیکن قبر کے بعد جو چیز انسان کو ساتھ لے جائے گی، جو انسان کے ہمدم رہے گی، وہ انسان کے اعمال ہے، انسان پر اللہ کا بھروسہ ہے۔ وہی ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے مال کی جانب کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے بہت، تجھے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اب تو کیا کرے گا؟ کفن مل جائے گا۔ اولاد کی طرف رخ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ کہا قبر تک پہنچا دیں گے۔ پھر مایوس ہو کر پھر اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، کہا کہ تم کیا؟ کہا کہ ہم قبر تک نہیں بلکہ قبر میں بھی، قبر کے بعد بھی۔ یہ انسان کے اعمال ہیں جو انسان، لیکن یہ عمل کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اللہ پہ انسان جو بھروسہ کر کے کام کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے، اس کی مثال دی ہے، ورنہ جو دنیا کے اسیر ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، نامراد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ واقعہ کربلا میں جتنے لوگ بھی تھے قتل امام حسین علیہ السلام، کوئی ایک بھی کامیاب نہیں ہوا، کسی ایک کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ عمر ابن سعد ایک کردار ہے کربلا کا، اہم کردار عمر ابن سعد، عمر ابن سعد کربلا کا ایک اہم کردار ہے، اور کربلا کا جو اہم کردار عمر ابن سعد، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن سعد صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص امیر المومنین کے ساتھ نہیں ہے، یہ مخالف خیمے میں تھے، سقیفائی تھے یہ، لیکن سعد ابن ابی وقاص امیر المومنین کے خلاف بولنے سے بھی کتراتے تھے۔ امیر المومنین کے ساتھ تو نہیں تھے، لیکن امیر المومنین کے خلاف بولنے سے بھی کتراتے تھے۔ جب سب لوگوں نے خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے تو کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، اس میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص ہے، اس نے بیعت نہیں کی، امیر المومنین نے اسے کسی نے زبردستی بیعت بھی نہیں لی ہے، لیکن یہی سعد ابن ابی وقاص جو امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہا، لیکن امیر المومنین کی مخالفت کرنے سے بھی کتراتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب امیر حاکم شام مدینے آیا اور اس نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا، مدینے یا مکے آیا، اس نے کہا کہ تم ابو تراب پر سب و شتم نہیں کرتے ہو، تم ان کے اوپر، کیونکہ حاکم شام نے یہ بدعت قائم کی تھی کہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کو برا بھلا کہا جائے، کہا تم ان کو برا بھلا نہیں کہتے، آخر کیوں نہیں کہتے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ 3 وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں علی کو برا بھلا نہیں کہتا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خیبر میں علم علی کو ملا تھا، خیبر میں علم علی کو ملا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کب تک خیبر پڑھیے گا؟ جب تک احترام علی ہے تب تک خیبر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ایک نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ فضیلت ہے، دشمن کو اقرار ہے کہ اگر یہ جو خیبر میں علم ملا ہے وہ علی کو ملا، لہذا یہ فضیلت ہے۔ اور اس میں سے ایک فضیلت اور ہے جو ابھی چند دن پہلے مناسبت گزری ہے، عید مباہلہ۔ کہا کہ مباہلے میں رسول اللہ علی کو لے گئے، اور کس جگہ پہ لے کے گئے؟ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں گے۔
रसूलुल्लाह अपने नफ्स के तौर पर अली को लेके गए। नफ्स किसे कहते हैं? यानी जान पैगंबर, नफ्स रसूल यानी जान रसूल, रसूलुल्लाह की जान है, रसूलुल्लाह का नफ्स है अली इब्न अबी तालिब का, उनको लेके गए। और ये जो जान पैगंबर मैं आपके सामने अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह की जान है, वही मसला है कि जो आप दुआए नुदबा में पढ़ते हैं कि लहमुका लहमी व दमुका दमी या अली, लहमुका लहमी व दमुका दमी व सिल्मुका सिल्मी, ऐ अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून, जिसने तुमसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की, जिसने तुमसे जंग की उसने मुझसे जंग की। ये तमाम है कि ऐ अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तुम मुझसे और मैं तुमसे हूँ। और ये तमाम के चीजें यानी तुम हम दोनों एक ही शजरे तैयबा से हैं, जबकि दूसरे लोग मुख्तलिफ शजरों से हैं, लेकिन अली और नबी एक ही शजरे से, यानी जान पैगंबर हैं, रसूलुल्लाह का नफ्स है, रसूलुल्लाह की जान है। और इसको ऐसे नहीं बल्कि रवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह से किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह, तवज्जो चाहता हूँ, या रसूलुल्लाह जाने पैगंबर है अली इब्न अबी तालिब, किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह आप किसको बहुत चाहते हैं? आप किससे बहुत मोहब्बत करते हैं, किसको बहुत चाहते हैं? तो अब रवायत में नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन यह है कि रसूलुल्लाह ने कहा मैं फला से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मुमकिन है जनाब सलमान हो, मुमकिन हो जनाब मिक़दाद हो, मुमकिन हो जनाब अम्मार हो, बहरहाल नाम कहा के नाम नहीं रवायत में कहा कि मैं फला से मोहब्बत करता हूँ। पूछने वाले ने कहा फिर अली? तवज्जो चाहता हूँ, फिर अली के बारे में क्या ख्याल है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तसअलनी अनिन नास, तुमने लोगों के बारे में मुझसे सवाल किया है, वला तसअलनी अन नफ्सी, तुमने मेरे नफ्स के बारे में सवाल नहीं किया है। एक सलावत पढ़ दे नारे हैदरी, नारे सलवात। यानी रसूलुल्लाह ने बता दिया कि अली नफ्स पैगंबर है, नफ्स पैगंबर की मंजिल अलग है। उसने कहा चूंकि नफ्स पैगंबर है लिहाजा मैं उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। अली जानी गिरामी मुलादा फरमाइए, साद इब्न अबी वक्कास उनका बेटा, लेकिन वो मुल्क रय की लालच में कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आमादा हो गया है। क्या उसे मिला? नहीं मिला। और इस बात को भी आप समझ लीजिए कि ये कोई हादिसाती तौर पर वाक़े करबला रूनुमा नहीं हुआ कि यजीद आया और यजीद ने बैत का मुतालबा किया और इमाम हुसैन ने इनकार किया और उसके बाद करबला गए और करबला में शहादत हो गई। ये कोई हादिसाती या इत्तेफाकी तौर पर यह हादसा रूनुमा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी बुनियाद सकीफा में रखी गई है। इसकी बुनियाद सकीफा में रखी गई है। क्यों? मैं इस बात को इसलिए वादे तौर पे करना चाहता हूं कि बाद जगहों पर बाद औकात जो क्लिपें निकल रही हैं और जो सोशल मीडिया के जरिए से और जो क्लिप बन रही है कि गैर तो गैर अब अपनों के भेष में भी बाद लोग ऐसे आके ऐसी बातें करने लगे हैं कि देखिए रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने ये फरमाया, इमाम हुसैन ने ये फरमाया। जब इमाम हुसैन के कयाम की बात आती है तो उसमें क्या कहते हैं, यानी उधर सकीफा को बचाने के लिए क्या कत्ल हुसैन से, जबकि मौलाना रूम का शेर है कि खुश गुफ्त शख्स ही मकूले कुश्ता शुद्ध हुसैन अंदर सकीफे। कितना अच्छा किसी ने यह मकूला कहा है कि हुसैन सकीफा में कत्ल कर दिया गया। हुसैन मकतूल सकीफा, हुसैन इब्न अली मकतूल करबला बाद में है। करबला में हुसैन इब्न अली को कत्ल किया गया है, जिनायत हुई है, लेकिन इसकी साजिश सकीफा में रखी गई थी। आप मुलादा फरमाइएगा, ये वही सिलसिला है
یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو سقیفہ میں تھا. سقیفہ میں جس بیعت طلبی کا مطالبہ ہوا تھا اس کو انتہا تک پہنچایا امام حسین نے کربلا میں. اس کو ختم کر دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں. تو یہ امام حسین علیہ السلام سقیفہ میں قتل ہوا امام حسین علیہ السلام کا. عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا کہ بعض اوقات یہ باتیں آتی ہیں. دیکھیے بعض چیزیں روایتیں ہوتی ہیں جسے احتجاجی روایت احتجاجی روایت کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج کل محرم چل رہا ہے. آپ جب کہیں بھی جائیے بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے ہولڈنگ اور بڑے بڑے فلاں لگے رہتے ہیں کہ دیکھیے جناب مہاتما گاندھی جی نے یہ کہا ہے امام حسین کے بارے میں, سروجنی نائیڈو نے یہ کہا ہے, فلاں انگریز مفکر نے یہ کہا ہے, فلاں دانشور نے یہ کہا ہے. جو غیر مذہب کے ہیں ان کے اقوال آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے, لگے رہتے ہیں ان کی تصویر کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے. عزیزان کرام یہ بتائیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں, جو یہ اقوال لگے ہوئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام, یہ احتجاجی ہیں یا ہمارا عقیدہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ جو اقوال لگے یہ لگنا چاہیے, ایسا نہیں کہ میں اس کی کوئی مخالفت, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لگے ہوئے یہ بطور احتجاج ہیں, بطور دلیل ہے, نہ کہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ انہوں نے امام حسین کو صرف ایک رہبر آزادی کے طور پہ دیکھا ہے, آزادی, رہبر انسانیت, رہبر آزادی کے طور پہ دیکھا ہے. لہذا انہوں نے اس کے حساب سے بات کی ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین اللہ کی جانب سے منصوب امام ہیں, حجت خدا ہیں, زمین پر اس کے خلیفہ ہیں, وہ جانشین پیغمبر ہیں, ان کا علم لدنی ہے, ان کو ماضی حال مستقبل ہر ایک کا پتہ ہے. ہم جس عقیدے کو معصوم مانتے ہیں کیا وہ سب بھی معصوم مانتے ہیں؟ کہ نہیں, وہ نہیں معصوم مانتے. لہذا یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ احتجاج ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, بلکہ احتجاج ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے علماء نے ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں کہ اس بات میں جو عامہ کی کتب سے جو روایتیں نقل کی ہیں اور اس میں زحمتیں برداشت کی, وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ احتجاج ہے ہمارا کہ تم کیا کہتے ہو, بلکہ فلاں نے بھی تو یہ کہا ہے, فلاں نے تب یہ کہا ہے, فلاں نے تب یہ کہا ہے. یہ ہمارا احتجاج ہے. ہم علی کو ان کے کہنے سے امام نہیں مانتے بلکہ علی ہمارے نزدیک اللہ کی جانب سے امام ہے. ان کی ولایت وہی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت ہے, جو اس کے رسول کی ولایت ہے. ایک سلام پڑھ دے محمد, ایک نعرہ حیدری. تو لہذا یہ احتجاج اور عقیدے میں فرق, احتجاجی روایت اور عقیدے میں فرق ہے. ہمارا عقیدہ وہ احتجاج نہیں ہے. میں نے اسی ممبر سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ 8ویں امام کی روایت بیان کی تھی, تقریباً 2 سال پہلے بیان کی تھی. میں نے بیان کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, فرزند رسول مولا آپ کے وہ فضائل جو دوسرے یعنی مخالف شیعہ بیان کرتے ہیں کیا ہم اسے بیان کریں, کیا اسے ہم بیان کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر ان فضائل کو ہم نے بھی بیان کیا تو بیان کرنا, اگر ان فضائل کو ہم نے بھی بیان کیا ہے تو بیان کرنا. اس کی وجہ یہ, پھر امام نے یہ فرمایا کہ جو بھی اس گھر کے علاوہ سے خارج ہوگا اس میں نقص ہوگا, اس میں نقص ہوگا, اس میں نقص ہوگا. دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جب غیر تعریف کرتا ہے تو چونکہ اس کا عقیدہ وہ نہیں ہوتا ہے, بعض اوقات وہ ایک خاص محبت کے تحت, بعض اوقات وہ ایک خاص سازش کے تحت کوئی بات کہتا ہے جس میں ایک پہلو سے تعریف نظر آتی ہے لیکن دوسرے پہلو سے نقص نظر آتا ہے.
لہذا جو عقیدہ ہوگا ہمارا وہ وہی عقیدہ ہوگا کہ جو ہمارے ائمہ نے بیان کیا ہے اور جسے ہمارے معتبر علماء نے نقل کیا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہوگا کہ معصومین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے. اب ایک مقتل ہے, مقتل کی روایت. مقتل کی کیا روایت ہے؟ مقتل کی روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کوچ کر رہے ہیں تو مروان آیا, اس نے کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے. امام نے اس سے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, مثلی لا یبایع مثلا. یزید فاسق انسان ہے, گناہگار ہے, لوگوں کا قتل کرتا ہے, شراب پیتا ہے, شرابی ہے, کھلا گناہان کبیرہ انجام دیتا ہے. ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے صاف منع کر دیا, مثلی لا یبایع مثلا. ایک کردار اور ہے, یہ ہے جناب عبداللہ ابن عمر, خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ. یہ جناب عبداللہ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ اتنی زحمت, اتنی برداشت کر رہے ہیں, پورے قلبے کو لے کے مدینے سے نکل رہے ہیں, ایک بیعت ہی تو کرنا, بیعت کریے, چپ چاپ پڑے رہیے, بیعت کریے, چپ چاپ پڑے رہیے. خیر وہ آئے, جب یہ کہا تو امام حسین نے اسے بھی انکار کر دیا. عبداللہ ابن عمر کے بھی قول کو, یہ عبداللہ ابن عمر بھی دیکھیں بہت ہی کوئی معمولی شخص نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے. اگر آج کوئی کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہو تو وہ بھلے ہی دنیا میں نہ رہے لیکن اس کا احترام باقی رہتا ہے. وہ تو بہرحال خلیفہ کا بیٹا تھا, تو اس کا تو بہرحال ایک سماج و معاشرے میں ایک حیثیت تھی اس کی, اور اس کا زہد بڑا مشہور تھا. اس کا زہد بہت مشہور ہے, اور کتب عامہ میں بھی ہے کہ یہ بڑے زاہد تھے. اور ان کے زہد کی سب سے بڑی, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب لوگوں نے مولا علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی, کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی. ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص تھے اور ایک یہ صاحب بھی تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی. جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی ہے. اچھا, جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ تو بیعت نہیں کی, لیکن جب حجاج ابن یوسف نے, جو ظالم و ستمگر ہے, اس نے مکے پہ حملہ کیا اور عبداللہ ابن زبیر کو مسجد کعبے کے سامنے سولی پہ لٹکایا, تو رات کا سناٹا تھا. عبداللہ ابن عمر پہنچے حجاج کے پاس. دربان نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات کرنی. کہا اس وقت تو رات ہو رہی ہے, صبح آنا. کہا نہیں, ہمیں اسی وقت ملنا ہے. جا کے اس نے بتایا, کہا اس وقت, اسے کہو صبح آنا. کہا نہیں, ابھی ملنا چاہتے ہیں. گئے, کہا کہ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہ حجاج ابن یوسف گورنر تھا اور عبد الملک ابن مروان کا خلیفہ جو تھا, حاکم جو تھا, وہ عبد الملک ابن مروان تھا. کہا اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی. کہا کیا رسول اللہ کی حدیث ہے؟ کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس وقت جو امام ہے وہ عبد الملک ابن مروان ہے, اور میں چاہتا ہوں عبد الملک ابن مروان کے آپ نمائندے ہیں, آپ گورنر ہیں, لہذا میں آپ کے ہاتھوں پہ عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لوں. حجاج ظالم و جابر تھا, وہ اپنے ہاتھ کو اپنی چادر کے اندر رکھے ہوئے تھا. اس نے کہا دیکھو ہاتھ تو نہیں, پیر کھلے ہوئے, پیر کے اوپر بیعت کر لو. یہ زاہد خلیفہ زادے, انہوں نے پیر پہ بیعت کی اور وہاں سے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میری نجات پکی ہے, مجھے جاہلیت کی موت نہیں آئی, کیونکہ میں نے اپنے امام یعنی عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر دی.
ملاحظہ فرمائیے علامہ امینی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جو علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا اسے حجاج کے پیروں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. جو علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا ہے اسے حجاج کے پیروں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزان کرام ایک جملہ اور سن لیجیے آپ, جس کو آب زمزم راس نہیں آتا اسے جانوروں کی غلاظت نصیب ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جس کو آب زمزم راس نہیں آتا اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے, جس کو آب زمزم سے ہٹ جاتا ہے اسے جانور کی غلاظت پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے. عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے یہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. اب وہاں پہ چونکہ یہ کسی بھی شیعہ نے نہیں لکھا, کسی بھی شیعہ کتاب میں نہیں ہے, لیکن اسے کسی نے نہیں لکھا ہے, لیکن اہل سنت کا ایک مقتل ہے جو امام حسین علیہ السلام کے جو مقتل ہے مصائب ہیں اس کو جہاں اہل تشیع نے لکھا ہے وہیں اہل سنت نے بھی لکھا ہے. دوسرا تقریباً مقتل ہے کہ اس میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے جو بیان کیا, کیونکہ بہرحال ہر انسان جو بھی بیان کرتا ہے نقل روایت کرتا ہے, دیکھیں میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے بیان کرتی ہے روایت. واقعہ کچھ بھی ہو میڈیا اپنے ذہن کے حساب سے اپنے سیاست کے اعتبار سے کرے گی. اگر میڈیا بکاؤ ہے, پہلے ہوتا تھا کہ اخبار بکتے تھے, اب خبریں بکتی ہیں, تو اب اگر جو میڈیا جو لکھتا ہے آپ واقعہ آپ کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن آپ اسی واقعے کو اپنے گھر پہ ٹی وی پہ ٹیلی ویژن پہ جب کسی چینل نیوز چینل پہ سنیے گا تو آپ کو خود سوچئے گا کہ واقعہ تو میرے سامنے یہ ہوا تھا, یہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو ہر آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے. اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب تعریف کے حوالے سے انہوں نے مقتل میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں کر رہا ہوں اگر تیرا باپ ہوتا, تیرا باپ اس وقت موجود ہوتا تو وہ میری اسی طرح سے مدد کرتا جس طرح سے میرے نانا رسول اللہ کی مدد کی تھی. یہ جملہ ہے. لیکن عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا واقعاً یہ جملہ کہ کیا جس کے باپ کی بات کی کیا اس کے باپ نے کہیں مدد کی ہے؟ یہ جملہ نہیں صحیح ہے. لہذا اس کو دلیل بنا دیا جاتا ہے اور کہا تاکہ واقع کربلا کو یزید تک محدود کیا جائے اور اس واقع کربلا کی جو حقیقت ہے وہ وہاں تک نہ پہنچے. جبکہ اگر آپ ظلم یزید کا بنیاد دیکھیے گا تو ظلم یزید کی بنیاد شام نہیں ہے بلکہ وہ سقیفہ, شام نہیں ہے بلکہ وہ سقیفہ ہے. اور 2-4 منٹ میں ایک آخری بات آپ کے سامنے بیان کر کے رکھتے مصائب کہ اگر آپ غور فرمائیے کہ جب یہ واقعہ ہے جو ملتا ہے بیان کیا جاتا ہے, ملاحظہ فرمائیے گا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اس واقعے کو بیان کیا ہے, نقل کیا ہے آیت اللہ بہجت نے. افغانستان میں مزار شریف ایک علاقہ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, ہم نے بھی نام ہی سنا. مزار شریف میں ایک روضہ اور مشہور یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کا روضہ ہے اور قبر پہ بھی لکھا ہے قبر علی ابن ابی طالب, جو وہاں اندر قبر ہے. یہ علی ابن ابی طالب کون تھے جن کی یہ قبر ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب مولا علی نہیں ہے بلکہ مولا علی کے چاہنے والے ایک عالم تھے جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا. مولا علی کے چاہنے والے ایک عالم تھے جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اس علاقے میں ایک ظالم اور دوسرے مذہب کا حاکم تھا اور جب اس
मजहब का हाकिम था तो उसी मजहब के उलमा भी वहां पर रहते थे और उन्हीं का हर जगह जलवा रहता था। एक मर्तबा बादशाह को, हाकिम को कोई मर्द लाहक हुआ। जब उसको मर्द लाहक हुआ, गौर से समाज फरमाइएगा दीदार ग्रामिया, क्योंकि आपका सबूत भी हमारे लिए सनद हो जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद, ये अहम वाकया, गौर से सुनिएगा। वो हाकिम, उसको एक मर्द लाहक हुआ। जब वो मर्द लाहक हुआ तो हाकिम ने पूछा, लोगों से पूछा, इलाज कराया, लेकिन उसे कोई इलाज से फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसको ख्वाब में किसी ने बताया कि इस पे तुम लाला का इस्तेमाल करो, लाला का इस्तेमाल करो। अब वो ख्वाब से बेदार हुआ और उसको जख्म है। उसने अपने दरबार के जितने भी अतिब्बा, ममलिकत के जितने भी अतिब्बा थे, उन सबको बुलाया, उलमा को बुलाया कि ये लाला क्या होता। कहा कि हमें नहीं मालूम। सबने कहा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। बहरहाल ये उस मकतब से ताल्लुक रखते हैं जिनके आप कुरान भी याद ना हो। नहीं मालूम हमें। जब ये कहा मुझे नहीं मालूम, तो वहां पर उसका जो वजीर था उसने कहा कि हाकिम से कहा यहाँ करीब में एक बस्ती है, वहां पर एक शिया आलिम भी रहते हैं, शिया आलिम रहते हैं, उनसे मालूम किया जाए। देखिए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। हम आइम्मा की दलीले इमामत में से एक हमारा इल्म है, और हमारे उलमा में भी जो सबसे कामयाबी रही वो उनका इल्म था और है। कहा कि वो बस्ती के आलिम, उनको बुला लिया जाए। उनको बुला लिया गया। उनसे पूछा कि मुझे मर्द लाहक हुआ और मुझे ख्वाब में किसी ने कहा लाला। उन्होंने कहा इसे, ये जैतून का तेल है, इसे लगाइए जैतून का तेल को, इससे आप ठीक हो जाइएगा। उन्होंने जैतून का तेल लगाया, कुछ दिन के बाद वो ठीक हो गए। अब दरबार का नक्शा बदल गया, क्योंकि मर्द हाकिम को था, हाकिम को शिफा मिली, लिहाजा जिसकी वजह से शिफा मिली अब उसकी इज्जत होने लगी। अब आप मुलाहिजा फरमाइएगा, जिसकी वजह से शिफा मिली थी उसकी इज्जत होने लगी, उसकी इज्जत होने लगी। अब जब एक जानिब गदीर का आलिम है और दूसरी जानिब मुखालिफीन गदीर का पूरा लश्कर है, दरबार में यह आलम है। अब क्या करें कि इनको यहाँ से खत्म कर दिया जाए, क्या करें कि इनको यहाँ से खत्म कर दिया जाए, इनको कह दिया जाए कि तुम चले जाओ, कैसे इनको दरबार से दूर किया जाए, क्योंकि हाकिम इनकी इज्जत कर रहा है, बादशाह इनकी इज्जत कर रहा है। एक दिन इन लोगों ने सबने साजिश रची और कहा कि ये हाकिम शाम को बुरा भला कहते हैं, हाकिम शाम को यजीद के बाप को बुरा भला कहते हैं। अब ये थे नहीं, ये सब पहुंचे एक साथ हाकिम के पास। आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं, आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं और वो तो यजीद के बाप को बुरा भला कहते हैं। का अच्छा, बुलाया गया, कहा कि आप यजीद के बाप को बुरा भला कहते हैं। कहा नहीं, मैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही कहा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से पूरा मुखालिफीन गदीर का लड़का, नहीं मैंने सुना कि आपने लानत की, मैंने सुना कि आपने लानत की है। अब जब उधर से ये बात आई तो उसके बाद चूंकि इनका नाम अली इब्न अबी तालिब था, लिहाजा वही शुजाअत भी थी, नाम का असर भी था। इन्होंने कहा देखिए मजलिसी मजमा है, आप लोग सुन रहे हैं और सिर्फ इशारा होगा, आप समझिए या न समझिए आगे का। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उसको बुरा नहीं कहता, उस पे लानत नहीं करता, जिसने उसे मजबूत किया उस पे भी लानत करता हूं। आप बचपन से मजलिस से सुन रहे हैं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि ये आलिम कहते हैं कि मैं सिर्फ उस पे लानत नहीं करता हूं, बल्कि जिसने उसे मजबूत किया
اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں جس نے اسے منسوب کیا اور جس نے اسے منسوب کیا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں. جیسے ہی یہ بات سنی کہا کہ ابھی تک تو مسئلہ یہاں کا تھا، اب یہ سقیفہ تک پہنچ گیا، اب تو یہ کیا ہونا چاہیے کہ قتل کر دیا جائے. سب ایک طرف سے آواز ہے کہ اب تک تو ہم نے برداشت کر دیا لیکن اب ہم سقیفہ کی توہین نہیں برداشت کریں گے، اب لہذا ان کو قتل کر دیا جائے. ہر ایک اپنی سزا معین کر رہا ہے. حاکم نے کہا پہلے ان سے سبب تو پوچھ لے کیوں قتل کیا جائے. کا سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قتل کر دیا جائے. یعنی پوچھنا تو پڑے گا. تو اس کے بعد انہوں نے جو سبب بتایا، کہنے لگے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں لشکر اسلام فتح و کامیابی ملی. لشکر اسلام کو ایک جنگ میں فتح و کامیابی ملی، اور جب فتح و کامیابی ملی ہے تو بہت سے مرد اسیر ہو کر آئے جو غلاموں کی طرح تھے، بہت سی عورتیں اسیر ہو کے آئیں جو کنیزوں کی طرح تھیں. جب یہ اسیر ہو کے لوگ آتے تھے جنگ سے بچ کر تو پیغمبر ایک نظر ان کے اوپر کرتے تھے. دیکھا ایک جانب مرد اسیر ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، دوسری جانب خواتین بندھی ہوئی. پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک جیسی خواتین کی طرف آئے، پیغمبر اسیر خواتین کی طرف، تو ایک خاتون تھی وہ آگے بڑھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. پیغمبر اس کے نزدیک گئے. پیغمبر رحمت اللہ علیہ اس کے نزدیک کیا ہوا؟ کہا مجھے پہچانتے میں کون ہوں؟ کہا نہیں پہچانتا. کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں سخی کی بیٹی ہوں، میں کریم کی بیٹی ہوں، میں ایک سخاوت مند کی بیٹی ہوں، ایک صاحب کرامت کی بیٹی ہوں. میرا باپ ایک 70 دروازے سے فقیر کو عطا کرتا تھا. کہا میرے باپ کی سخاوت و کرامت کا کیا یہ نتیجہ رہے گا کہ اس کی بیٹی کو اسیر کر لیا جائے؟ بھلے ہی میں کافر و مشرک ہوں لیکن کیا میرا باپ سخی و کریم تھا؟ کیا اس کی بیٹی کو میرے باپ کی سخاوت و کرامت کے باوجود مجھے اسیر کیا جائے گا؟ رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اس کی رسیاں کھولی جائیں، اور کہا کہ 1000 بکریاں، 1000 لباس، 1000 جو بھی مال غنیمت میں تھا رسول اللہ نے اسے عطا کیا اور اسے عزت و احترام سے واپس کر دیا. جناب علی ابن ابی طالب نے کہا کہ ایک کافر و مشرک باپ کی کافر و مشرکہ بیٹی، ایک کافر و مشرک باپ کی کافر و مشرکہ بیٹی کو اس لیے نجات دے دی رسول اللہ نے کیونکہ اس کا باپ سخی تھا اور کریم تھا، صاحب سخاوت تھا، صاحب کرامت تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا آج 5 محرم ہے، ثانیہ زہرا کے کو پرسہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا کہ لیکن رسول اللہ معصوم تھے، رسول اللہ کی بیٹی معصومہ تھی، اس کے باوجود ان کو شہید کر دیا گیا اور ان لوگوں نے شہید کیا ہے، اس لیے ہم لعنت کرتے ہیں. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کو کس بنیاد پر، کس وجہ سے قتل کیا گیا، ان کو کیوں شہید کیا گیا. عزیزان گرامی، رسول اللہ اسلام کو لانے والے پیغمبر، اسلام کو پھیلانے والے امیر المومنین، اسلام کو بچانے والے امام حسین، اللہ نے تینوں کو بیٹیاں تھیں لیکن تینوں کی بیٹیوں کو بڑی سکون، کسی کو سکون نہ ملا، دنیا نے بڑے ظلم کیے. کہ فاطمہ کی شہادت ہو گئی ہے،
फातिमा की शहादत की गई है, जनाब सैयदा की शहादत हुई है। फिर अली की बेटी पे आइए तो अली की बेटी कितना चाहती है अपने भाई हुसैन को, अंदाजा करिए कि इमाम हुसैन को कितना चाहती हैं। जब जनाब ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्ला से हुई तो जनाब ज़ैनब ने जब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अब्दुल्ला से कहा, है अब्दुल्ला मेरी बेटी अपने भाई हुसैन को बहुत चाहती है, लिहाजा ये शर्त है कि अगर कभी हुसैन के साथ सफर पे जाना चाहे तो तुम रोकोगे नहीं। कहा कि चचा मैं क्यों रोकूंगा जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर से। और उसके बाद जब शादी हो गई, दस्तूर अरब यह था कि जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसके दूसरे तीसरे दिन उसके घर का कोई आदमी वहां जाता था, बेटी की अहवाल पुरसी उमूमन माएँ जाती थी अपनी बेटी से मुलाकात के लिए उसके नए घर में, उसके घर में माएँ जाती थी। जनाबे ज़ैनब की शादी हुई है, अमीरुल मोमिनीन ने जनाब फिज़्ज़ा से कहा, ऐ फिज़्ज़ा तुम जनाब फातिमा की कनीज़ खास हो, ज़ैनब से मुलाकात के लिए अगर माँ होती तो माँ जाती, लेकिन चूंकि फातिमा नहीं है लिहाजा तुम चली जाओ। हुक्म इमाम था। जनाब फिज़्ज़ा ने चादर ओढ़ी और जनाब ज़ैनब के घर गई। जब जनाब ज़ैनब के घर पहुंची हैं, जैसे ही जनाब ज़ैनब की नजर जनाब फिज़्ज़ा पे पड़ी है तो बार बार के रोने लगी। जनाब ज़ैनब जब गिरिया शुरू किया तो उस वक्त जनाब फिज़्ज़ा ये समझी कि शायद ज़ैनब को अपनी माँ याद आ गई है, लिहाजा नज़दीक कहीं गले लगाया का शहजादी मैं आपकी माँ तो नहीं लेकिन माँ की कनीज़ खास हूँ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि ऐ अम्मा फिज़्ज़ा मैं इस वक्त अपनी माँ को याद करके नहीं गिरिया कर रही हूँ, 3 दिन हो गए मैंने अपने भाई हुसैन को नहीं देखा है। अजीज़ों ज़ैनब जो 3 दिन तक हुसैन को न देख सके तो इतना गिरिया करे तो सोचिए जब उसने हुसैन को कत्ल का है शहादत में देखा होगा कैसे बर्दाश्त किया होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़ों आज की तारीख ज़ैनब को उनके लाल का उनके बच्चों का पुरसा देना है। जनाब ज़ैनब के सामने उनके बेटे हैं, जनाब ज़ैनब के बेटे और मोहम्मद आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मामू मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे इजाजत दें, ज़ैनब जैसी चाहने वाली बहन के बच्चे हैं, नहीं इजाजत। लेकिन उसके बाद जब जनाब ज़ैनब ने वास्ते दिए हैं, इजाजत मिली है, दोनों शहजादे एक साथ गए हैं जंग के लिए और मैदान जंग में गए एक साथ हैं। कभी मैमने पे हमला कर रहे हैं, कभी मैसरे पे हमला कर रहे हैं, कभी कल्बे लश्कर पे हमला कर रहे हैं। जिधर भी गुजर रहे हैं उधर लोग कत्ल होते चले जा रहे। उमर इब्न साद ने कहा कि इनके बीच में फासला किया जाए। 20 से एक नाके को गुजारा गया और एक जानिब हो गए, मोहम्मद एक जानिब हो गए। अब उनके ऊपर हमला शुरू हुआ, इधर औन गिरे उधर मोहम्मद गिरे। आवाज दी मेरी मदद को पहुंचो। हुसैन आगे बढ़े। मीर अनीस फरमाते हैं नागा शहे अर्श नशी लाशों को लाए, गुल पड़ गया लो सरवरदी लाशों को लाए, थम कर सफे मातम के करी लाशों को लाए, हम शीर थी किस सफ में वही लाशों को लाए। दोनों को लटाना था कि गश कर गई ज़ैनब, हर बीबी पे साबित ये हुआ मर गई ज़ैनब। अल्लाह
الہ الا